اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پروگرام کی ابتدائی میں تمام مومنین اور مومنات شیعان علی علیہ السلام کو سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عقد مبارک کی مبارکباد دل کی اتھا گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ عزیزان من، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے عقد بطول کے امیر کائنات کا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد ہونا۔ اس سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک قطعہ، ایک مقولہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری زبانوں سے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ رشتے آسمانوں میں طے ہوتے ہیں یا رشتہ اوپر والا طے کرتا ہے۔ یہ غلط جملہ ہے، سراسر 100% غلط جملہ ہے۔ اگر رشتے آسمانوں میں طے ہوتے تو زمین میں طلاق نہ ہوتی۔ اگر رشتے آسمان میں ہوتے تو ان رشتوں میں کبھی بھی خرابیاں پیدا نہ ہوتی۔ اگر رشتے آسمان میں ہوتے تو میاں بیوی کبھی جدا نہ ہوتے، کیونکہ آسمان والوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ آسمان والوں کے فیصلے کبھی بھی فضول نہیں ہوا کرتے۔ آسمان والوں کے جو ہے فیصلے کبھی بھی غلط انجام تک نہیں پہنچتے۔ آسمان والوں کے فیصلے ہمیشہ فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں اور تعلیمات اسلامی کے عین مطابق ہوتے ہیں، بلکہ آسمان والوں کے فیصلے ہی حقیقی تعلیمات اسلامی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ پہلی ذی الحج کی رات امیر کائنات علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد مبارک کی رات ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس رشتے کے پس منظر کی طرف۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس گھر میں بچیاں ہوا کرتی ہیں اس گھر میں رشتے آتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہی جب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جو ہے سن بلوغ تک پہنچی تو مہاجرین و انصار میں سے مختلف گھرانوں سے رشتے آنا شروع ہوئے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ادب و احترام سے انکار فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا رشتہ میرے بس میں بھی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے روح سے طے ہونا ہے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں میں سے چند اشخاص کو زمین پر چنا ہے، ان میں سے علی علیہ السلام ہے، اور خواتین میں سے چند خواتین کو چنا ہے، اور ان چنی ہوئی ہستیوں میں سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ لہٰذا یہ کائنات کی متبرک ترین، عظیم ترین ہستیوں میں سے یہ دو ہستیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا عقد آسمانوں میں پڑھ لیا ہے، لہٰذا آپ زمین پر ان کا عقد مبارک فرمائیں۔ اور پھر خود جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات سے اس رشتے کا جو ہے احوال ذکر کیا۔ اس سے پہلے بہت سارے مہاجرین اور انصار امیر کائنات کی بارگاہ میں آ چکے تھے، اور وہ سب کہتے تھے کہ اے علی، آپ محمد سے فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں لیتے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے پاس سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو سب مہاجرین و انصار یہ کہا کرتے تھے کہ یا علی، آپ سے جناب محمد مصطفیٰ کچھ بھی نہیں لیں گے، لہٰذا آپ بہتر ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ 2 مرتبہ امیر کائنات جو ہے رشتے کی
مانگ کرنے جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے، لیکن جو ہے استحیاء کی خاطر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اور پھر درآخر جب تیسری مرتبہ امیر کائنات رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر کائنات سے پوچھا کہ یا علی، آپ کے پاس فاطمہ کو حق مہر دینے کے لیے کیا موجود ہے؟ تو جناب امیر کائنات نے فرمایا کہ میرے پاس ایک زرہ موجود ہے۔ اب یہاں دو روایات موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امیر کائنات نے اس زرہ کو بیچ کر 400 یا 500 درہم جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر ادا کیا۔ دوسری بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ جو ہے حق مہر یا وہ زرہ جو تھی رسول کائنات نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ واپس کر دی۔ اور پھر مہاجرین و انصار نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ نے جو ہے علی علیہ السلام کو حق مہر واپس کیوں کر دی؟ تو پھر علی علیہ السلام کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں نے یعنی میں محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فاطمہ کا ہاتھ جو ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور پھر امیر کائنات کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ لو لم یکن علی لما کان لفاطمہ کفو لا آدم ولا من دونہا، کہ پھر مولا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی بھی کفو نہیں تھا۔ کفو کسی کے کفو یعنی جو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے متعدد مقامات پر، لیکن جو ہے اختصار کی خاطر ایک ہی مورد میں ذکر کروں گا کہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص کی آخر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کفو کہتے ہیں ہمسر کو، یعنی ہمسر یعنی جو ہم پلا ہو، برابری کے جو ہے زمرے میں آتا ہے یہ۔ تو پھر رسول خدا نے خود فرمایا تھا کہ فاطمہ کے لائق جو ہے کوئی بھی نہیں تھا، اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالی علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کے ہم پلا کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی جناب آدم علیہ السلام اور نہ ہی اس سے ہٹ کر کوئی اور۔ تو اس رشتے کی جو ہے اہمیت بہت ہی زیادہ واضح ہے۔ اور اب یہ جو مقولہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رشتے آسمانوں میں طے ہوتے ہیں، اب یہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو یہ جو ہے بنانے والے نے بغض علی و فاطمہ میں یہ جو ہے مقولہ بنایا ہے، یا تو اس بیچارے کی عقل ہی اتنی ہے کہ جس کو خود فطرت بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ رسول کائنات نے جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ امیر کائنات کے ہاتھ میں دیا تو بہت ہی مختصر، انتہائی مختصر جہیز کا سامان تھا۔ اور آج اب جب جو ہے عصر حاضر میں نظر کریں گے تو بہت ساری بچیاں ہماری بہنیں پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک ہو، صرف اور صرف اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے والدین غریب ہیں، ان کے والدین کے پاس جہیز خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے کثرت جہیز کو لعنت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جہیز کو زیادہ کرنا یہ لعنت ہے اور اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں دیکھیں کتنے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، بہت ساری بچیاں گھروں میں موجود ہیں، بہت سارے نوجوان گھروں میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غربت اور دولت کی کمی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، خصوصاً شیعہ حیدر کرار کو چاہیے کہ اپنی شادیوں کو آسان سے آسان تر بنائیں تاکہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی گناہوں سے بچ کر رہیں۔ شادیاں آسان ہوں گی تو جو ہے کسی کی بھی بھائی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی جو ہے طویل عرصے تک اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گی۔ اور عزیزان من، یہ گھر میں بیٹی کا یا بہن کا بیٹھنا صرف ایک باپ یا بھائی ہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ شرمساری کا مقام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹی یا بہن گھر میں موجود ہو اور اس کے لیے رشتہ موجود نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے عقد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر کائنات علی علیہ السلام کے عقد مبارک کی جو ہے دعا، اس کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کو واسطہ ہے اس عظیم ترین جوڑی کا جن کا رشتہ آپ نے خود آسمانوں میں طے کیا، دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار کی
جو ہے بیٹیاں یا بہنیں گھروں میں موجود ہیں جن کے کسی بھی وجہ سے رشتے نہیں ہوئے، یا جن کے بھائی اگر گھروں میں موجود ہیں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے ہیں، ان دونوں کے عظیم ترین رشتے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے جلد از جلد رشتے جو ان کے حق میں بہتر ہوں وہ رشتے عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔